ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ایم ڈی اے کے خلاف جو یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی؟ آج جو یہاں پہ لوگ آئیں، کیونکہ آپ پیمرا میں بھی رہ چکے ہیں، آپ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی اے کا جو یہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جو یہاں پہ لوگوں کی موجودگی ہے، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر شہر سے لوگ آئے ہیں. یہ بہت ایک حوصلہ افزا سائن ہے. اور اتنے سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کم ہی ایک ہی موقف پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک سے لوگ آئے ہیں، اتنا سفر کر کے اپنی فیملیز کو لے کے آئے ہیں، بچوں کو لے کے آئے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ایک بڑا صحت افزا کی بات ہے. اور اس میں آپ کو لوگوں کی تشویش بھی نظر آئے گی کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آلریڈی پاکستان کا میڈیا ایک بہت برے حالات میں سے گزر رہا ہے. نہ آزادی بچی ہے، نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ لکھنے کی آزادی ہے، اور نہ ہی کوئی مالی آزادی رہ گئی ہے. اتنے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں تمام اداروں کے کہ انہوں نے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے. اس کے بعد آپ اتنے سخت قوانین لے کے آئیں ان حالات میں کہ جب پہلے والے قوانین سے لوگ متفق نہیں ہیں، ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں. ان کی موجودگی میں آپ مزید سخت قوانین لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو تھوڑی بہت کچھ آوازیں ہیں ابھی وہ بھی نہ ہوں. تو اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ تو لازمی کرنا تھا. اچھا سر، عام پبلک جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی. حکومت یہ کہہ رہی ہے، یا فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز کو روکنا چاہ رہے ہیں، جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے ایک بیان کو لے کر کے. انہوں نے کہا 5th وار جنریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو اس جنریشن سے ہم پاک رکھیں، ڈیفینڈ کر سکیں. تو ہم فیک نیوز کو روکنے کے لیے پی ایم ڈی اے کو لا رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فواد چودھری صاحب اپنی حکومت کا یہ کام فوج کے کندھوں پہ رکھ کے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے بار بار وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ فیک نیوز کے خلاف ایکشن کا اور اس کو روکنے کے طریقے تو موجود ہیں، ابھی بھی قانون بھی موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیوز واقعی فیک ہے تو پیمرا میں بھی، اگر وہ ٹی وی چینل پہ چلی ہے تو پیمرا میں آپ شکایت کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کورٹس کا ایک آپشن کھلا ہے، اس میں جا سکتے ہیں. اگر وہ اخبار میں ہے تو پاکستان پریس کونسل ہے، اگر سوشل میڈیا پہ ہے تو پی ٹی اے ہے، اور عدالت بھی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ایپس کی مینجمنٹس ہیں، جیسے ٹویٹر ہے یا فیس بک ہے، اگر آپ ان کو کوئی کمپلینٹ کریں اور وہ جینوئن کمپلینٹ ہو تو وہ خود ایکشن لیتے ہیں اس پہ. تو اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ کچھ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں وہ بھی نہ اٹھیں، اس لیے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں. اچھا، یہ جو 5th جنریشن وار کے نام سے ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کو روکیں، آپ کے مائنڈ میں ایسی کون سی تجویز ہے جو آپ گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم ٹیکل کر سکیں؟ دیکھیں، میں تو اس 5th جنریشن وار کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اتنا زیادہ ٹوسٹڈ کر دیا گیا ہمارے ملک میں، اور اس میں تمام ٹارگٹ آپ دیکھیں، بہت سارے اس ملک کے محکمے ہیں جنہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہائر کیا ہے صرف اس بات کے لیے کہ وہ رات کو کس شخص کو کس پاکستانی کو گالیاں دیا کریں گے. جس پاکستانی سے اختلاف رائے ہے اس کے خلاف گالیوں کا ٹرینڈ شروع کروا دیا جاتا ہے. تو اگر یہ 5th جنریشن وار سے مراد ان کی یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں انارکی پیدا کی جائے، پاکستان کے معاشرے میں انتشار پیدا کیا جائے، پاکستان میں کسی قابل عزت شخص کی ساکھ باقی نہ رہنے دی جائے، تو میرا نہیں خیال یہ 5th جنریشن وار ہے. آپ مجھے کوئی اگزامپل چاہیے کہ اس 5th جنریشن وار سے انہوں نے پاکستان کے کس دشمن کو کب شکست دی ہے. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ پاکستان میں جو بھی کوئی شخص اپنی رائے رکھتا ہے، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، کوئی جج ہو، وہ میڈیا سے ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، وہ سیاستدانوں میں سے کوئی سیاستدان ہو، وہ الیکشن کمیشن کا کوئی نمائندہ ہو، جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے گندی غلیظ گالیوں کا طوفان اٹھانے کو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے اور ہم یہ گند خرید لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستانی لوگوں کو پاکستانی بچوں کے ذریعے، پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے کے ذریعے گالیاں دلوانا 5th جنریشن وار نہیں ہے. یہ معاشرے میں انتشار پھیلانے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو یہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کے بیانیے کے خلاف کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، یو کے ہو، کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں. ریاست کے بیانیے کے خلاف جب جائیں گے تو اس میں ملک کا نقصان ہے. ایسے لوگوں کو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں، یو ایس یو کے کی اگزامپل نہ ہی لیں تو بہتر ہے. ہمارے ملک کے جتنے بھی محکمے ہیں وہ تو یو ایس اے اور یو کے غلام ہیں، اور وہاں سے جو پالیسی آتی ہے، جو ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں،
वो फरमाइशें यहाँ पाकिस्तानियों को मार कर भी पूरी की जाती हैं। तो इसलिए वो मिसाल हमारे माशरे में बनती नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो कोई आइडियल मिसाल भी नहीं है। अगर वहाँ कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो इसका ये मतलब है कि ये जवाब मिल जाए कि पाकिस्तान में भी ठीक नहीं है। नेशनल पार्टी से सेनेटर ताहिर पसंजो ये ज़रा और सेनेटर अकरम तशरीफ साहब ने ज्वाइन किया है। पहला हिस्सा क्या था सवाल का? वेलकम कहते हैं। मेरा हिस्सा ये था कि लोग कहते हैं कि रियासत के बयानिए के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। रियासत और हुकूमत में फ़र्क है। पहले हमें ये फैसला करना रियासत क्या है। रियासत वो तो नहीं है जो यहाँ को 19 में 20 में ग्रेड का करप्ट ऑफिसर मुझे बताया कि मैं रियासत हूँ, तो मैं तो नहीं मानता उसको रियासत। रियासत तो जो दुनिया के फ़िलासफ़र्स ने पिछले हज़ारों साल में बहस व मुबाहिसे के बाद बयान की है, उसके तो 3 सतून हैं। सबसे पहले ये पार्लियामेंट है, दूसरा अदलिया है, तीसरा ब्यूरोक्रेसी है, ये रियासत है। ये रियासत अगर इसके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है और इनको तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दिया, अगर उसको कोई तोड़ रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वो रियासत के ख़िलाफ़ काम है। अगर सरकारी मुलाजम करप्शन में अरबों रुपये बना के अमेरिका में अपना कारोबार सेट कर ले और यहाँ उससे सवाल पूछने को रियासत से गद्दारी कहा जाए, तो इससे आपको रियासत का मौक़िफ़ कहने का मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सवाल मेरा होगा कि आपने सहाफ़त के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार दी, आपको क्या नहीं लगता कि हमारे सहाफ़त के अंदर भी कमी है? हमारे यहाँ भी कुछ काली बेड़े जो सहाफ़त के अंदर मौजूद है, उनका सफाया कैसे हो सकता कमियाँ हर जगह होती हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना कोई इदारा परफेक्ट है, ना कोई इंसान परफेक्ट है। ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। इसीलिए हमारे नबी का भी हुक्म है कि आपस में कोई मायदा लिख लो। तो हमारा तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लिखा हुआ, उसमें तमाम इदारों के जो पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं, उनके मुताबिक हम चलेंगे। उसकी जो खिलाफ वर्जी करे उसको सजा मिले। इसी तरह सोसाइटी आगे बढ़ती है। परफेक्शन जो है वो तो फिर आखिरत में